حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلاة. محترمہ حبہ، میرے آقا کو ہم سے پیار ہے، یہی پیار ہم نے اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کریں؟ سبق سیکھ لیجیے آپ کی اس بزم کا، قاضی ایاز کی شفا، اس کا مطالعہ خود شروع کر دیں۔ اگر حضور سے پیار کرنا چاہتے ہیں، بڑا طویل میرا ذہن میں تھا، محاسبہ پر کلام کروں گا، محاسبہ کے بعد مراقبہ کیا ہوتا ہے، پھر مشاہدہ کیا ہوتا ہے، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین، یہ سارے مراحل کیا ہیں، لیکن میں فقط آج کی اس بزم میں نچوڑ پیش کرتا ہوں۔ والدین کہتے ہیں کہ بچوں کو عشق مصطفیٰ کیسے دیا جائے، ہمارے بچے تو کارٹون دیکھتے ہیں، ہمارے بچے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آقا کون ہے لیکن وہ سنتے ہی نہیں۔ یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصاب دیا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کرو، کیسے کی جائے بچوں کی پرورش۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے وفادار ہوں تو پرورش کا طریقہ سیکھ لیجیے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو مسجد میں داخل کر کے قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن میرے آقا نے قرآن کی تعلیم کا حکم پہلے نہیں ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے بچوں کو عشق مصطفیٰ دو، پھر عشق اہل بیت دو، عشق مصطفیٰ دو، پھر عشق اہل بیت دو، عشق اصحاب دو، اور پھر قرآن کی تعلیم دو۔ ہم جب بچہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا، یہ گیلی چھڑی کی مانند ہوتا ہے، یہ گیلی چھڑی کی مانند ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرمایا کہ جب تک یہ چھڑی گیلی ہے، اسے جدھر موڑو گے مڑ جائے گی، جدھر پھیرو گے پھر جائے گی، لیکن جب یہ سخت ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، پھر والدین کو یاد آتا ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں۔ جب والدہ خود حجاب کرتی نہیں، جب اس کی عمر 40-50 سال کی ہو جاتی ہے، اب اس کے چہرے کو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، اب وہ پردہ کر کے کہتی ہے پیر صاحب تعویذ دے دے، میری بچی حجاب نہیں کرتی، اب تجھے کون دیکھے گا، اب تیرے اس پردے کا کیا فائدہ۔ جب تیری بچی، جب تیری بیٹی تیرے گھر میں تھی، اس وقت تو حجاب کر کے اگر اس کے لیے ایک تعلیم اس کو دیتی، ایک ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کرتی، تو تیری بچی تیری بیٹی باغی نہ ہوتی۔ لیکن ہم نے ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کیا ہی نہیں، خود پر اسلامی تعلیمات کو ہم نے اپنایا ہی نہیں، اور پھر جب وہ باغی ہو جاتے ہیں، جب وہ چھڑی سوکھ جاتی ہے، پھر ہم اسے پھیرتے ہیں، پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے قرآن سے ابتدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب ہم بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، حافظ قرآن بھی بنا دیتے ہیں، ہم بچوں کو قرآن کا قاری بھی بنا دیتے ہیں، لیکن وہی بچہ قرآن پڑھ پڑھ کے حافظ بن کر بھی قرآن بھول جاتا ہے۔ ہمارے یہاں برطانیہ میں اکثر یہ معاملہ ہم دیکھتے ہیں، یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو حافظ قرآن ہے، اسی نے وہی بعد میں سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر بن جاتا ہے، سب سے بڑا شرابی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو ابتدا میں عشق مصطفیٰ نہیں دیا، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی ترتیب کے مطابق عمل نہیں کیا، ہم نے پہلے قرآن دیا۔ اور بیشتر ایسے لوگ ہیں جب بچوں کو عشق مصطفیٰ نہ دیا جائے، حضور کا پیار نہ دیا جائے، حضور کی محبت نہ دی جائے، قرآن دے دیا جائے، وہ قرآن پڑھ کر پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ پھر قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں، بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں بخاری، اور بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، یہ شعر میں نے کسی زمین پر لکھا ہے، بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے یرکان، اسے آتا نہیں قرآن، ہوتا ہے یرکان اسے۔ یرکان کیا ہے؟ آنکھیں پیلی پڑ جاتی ہیں، جونڈس ہو جاتا ہے نا، کہ قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے جب ترانے لوگ پڑھتے ہیں تو انہیں خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں عشق مصطفیٰ نہیں ملا ہوتا۔ پہلے قرآن نہیں پڑھانا، حضور نے فرمایا پہلے عشق مصطفیٰ دینا ہے۔ عشق مصطفیٰ بچوں کو دیں کیسے؟ یاد رکھیے جب بچہ آپ کا 2 سال کی عمر کا ہو، 2-3 سال کی عمر تک، رات سونے سے قبل اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سکھائیں، یہ واقعات بتائیں، یہ ہرنی کا واقعہ بتائیں، بھیڑیے کا واقعہ بتائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات بتائیں۔ لوگ کہتے ہیں بچے ایڈونچرز پسند کرتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، آپ نے ان کو ٹی وی کے حوالے کیوں کیا؟ کیوں ٹی وی کے حوالے کر دیا؟ رات سونے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو آقا کے معراج کا واقعہ بتائیں، آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں آپ کو یہ بتا دوں، میں اپنے بچوں کو جب آپ تعلیم دیں میلاد کے معجزات بیان کریں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بچوں کو 2-3 سال کی عمر کا بچہ یہ واقعات یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو یاد ہو جاتے ہیں، ازبر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ واقعات، اتنے انٹرسٹنگ واقعات
آپ بتائیں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا میریکل ہے، کس طرح براق آیا، کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے معجزات اپنے بچوں کو سکھائیں. بتائیں ہرنی نے آقا سے کس طرح بات کی، بھیڑیے نے آقا سے کس طرح بات کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹنی کس طرح حاضر ہوتی تھی، وہ بکری کا واقعہ سنائیں. یہ تمام واقعات جب آپ بچوں کو سنائیں گے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے وثوق اور پورے دل کے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، الحمدللہ ہم نے تحریک کنز الہدیٰ کے منہج پر یہ عمل شروع کیا ہے. بے شمار والدین ابتدا سے اپنے بچوں کی تربیت اسی منہج پر کر رہے ہیں، اور ان کے بچے الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے رات سونے سے قبل بچوں کو آقا کے واقعات بتائیں، پھر صحابہ کے واقعات بتائیں کہ صحابہ کو آقا سے کیسے پیار ہے. اس پر یوٹیوب کے میرے مکمل لیکچرز ہیں. بچوں کی تربیت کا پریکٹیکل میتھڈ کیا ہے، پریکٹیکل طریقہ کیا ہے. بچوں سے ہرگز نہ کہیں، اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یہ نہ کہیں تو نے ایسا کیا تو دیکھ پھر کر کیا حاصل کرتا ہے، تجھے ماروں گا. چپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ چپ نہیں ہوتا تو تجھے ماروں گا. یہ نہیں کہنا بچوں کو، کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو بچے ڈھیٹ ہو جائیں گے، ایک مرتبہ ماریں گے، دو مرتبہ ماریں گے. یہ کہیں کہ اگر ایسا کیا تو تیرے آقا ناراض ہو جائیں گے، یہ کہیں اگر ایسا کیا تو آقا ناراض ہو جائیں گے. بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ میرے آقا ہے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں. جب بچے نے شروع سے اتنے واقعات آقا کی عظمتوں کے سن لیے ہیں تو بچے کو آقا سے پیار ہو جائے گا، اور آقا کی ناراضگی کا بچے کو احساس ہوگا. پھر وہ بچہ، اگر آپ کہیں گے آقا ناراض ہو جائیں گے، پھر وہ بچہ وہ کام نہیں کرے گا. رفتہ رفتہ ابتداء مشکل ہوگی لیکن آپ اس پر محنت کریں. اور امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفاء شریف جو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، فرینچ میں بھی ہو چکی ہے، اور اس کتاب کو ہر بندہ اپنے گھر میں رکھے، اس کتاب کا ہر روز مطالعہ کرے. اس کتاب کے مطالعے کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا. ہر وقت وضو کی حالت میں رہے، وضو جب بھی ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیں، اور ہر وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس درود و سلام کی برکت سے آپ کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا. خود بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں اور اس پیار کو لوگوں تک پہنچائیں بھی. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کا ستارہ کیسے چمکتا ہے. ہماری آنے والی نسلیں دین اسلام کا پرچار کریں گی. اس بات پر آپ انشاءاللہ عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اپنے بچوں کو واقعات سنائیں گے حضور کی محبت. بچے اگر غلطی کریں یہ نہیں کہیں گے ماروں گا یہ کروں گا، شروع سے اتنے واقعات بتا دیں، بچوں سے کہیں گے ایسا کیا تیرے آقا ناراض ہو جائیں گے. اس پر محنت کرنی ہوگی، اور پھر اپنے قول و فعل میں تضاد بھی نہ ہو. جب بچہ تضاد دیکھتا ہے وہ کوڑے کاغذ کی طرح جو آپ اس پہ لکھیں گے وہ بات اس کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس پر عمل کریں گے دیکھیں گے پھر کیسی تبدیلی واقع ہوتی ہے. آج کا ورد اور وظیفہ ہماری ہر محفل میں دیا جاتا ہے. آج کا وظیفہ آپ لکھ لیجئے. اگر آپ کے جسم میں درد ہے، جوڑوں میں یا جسم کے اعضاء میں درد رہتا ہے تو یا غنی جو پڑھتے رہے کچھ دنوں کے لیے، یا غنی جو پڑھتے رہے. یہ مشائخ چشت اہل بہشت کا ایک خاص وظیفہ ہے جو ہمیں اجازت ہے. یا غنی جو پڑھتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ، یا غنی جو پڑھنے سے یہ جسم کے اعضاء کے درد ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا وظیفہ، جن دنوں میں اگر آپ کے دشمنوں کے حملے کا آپ کو اندیشہ ہے تو سورہ لإیلاف قریش 101 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد لإیلاف قریش یہ سورہ 101 مرتبہ، جن دنوں میں آپ محسوس کریں کہ آپ کا کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ لإیلاف قریش یہ سورت آپ پڑھیں. ان دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دشمن سے تحفظ ملے گا. اللہ عز و جل ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات